صفحہ 334 سورۃ الشعراء آیت نمبر 69 رکوع کی پہلی آیت 334 صفحے پر سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 69 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ انتم وآباؤكم الاقدمون فانهم عدو لي الا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين واذا مرضت وهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين صدق الله العظيم۔ حضرات مکرم، آج اس رکوع سے ایک نئی بات کا آغاز ہو رہا ہے، اس کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ سورت کے اندر کوئی 7-8 واقعات بیان کیے جائیں گے، 7۔ ان میں سے ایک واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم، فرعون اور اس کی قوم کے بارے میں گزرا، اور وہ ذرا تفصیل کے ساتھ تھا، 4 رکوعوں میں چھایا ہوا تھا۔ آگے ایک رکوع میں ایک واقعہ ہے۔ تو مکہ کے لوگ، جو مکی صورت ہے، تو مکہ کے لوگ جو تھے، مشرکین مکہ اور کفار مکہ، وہ سب قریش سے تعلق رکھتے تھے، ابراہیم کی اولاد کہلاتے تھے۔ دعویٰ تھا ان کا ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ مشرکین دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد بھی ہیں اور اس کے نقش قدم پر چلنے والے، اس کی اتباع کرنے والے بھی ہیں، لیکن کرتے تھے شرک۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، ذرا ابراہیم علیہ السلام کے واقعات ان کو پڑھ کر سنائیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین کیا تھا اور ان کا دین کیا ہے، وہ کیا تھے اور یہ کیا کر رہے ہیں۔ تو اس رکوع کے اندر یہ بتایا جائے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام موحد تھے، توحید کے قائل تھے، ایک خدا کو ماننے والے تھے، وہ بت پرست نہیں تھے، مشرک نہیں تھے۔ اور تم اس کی اولاد کا دعویٰ بھی کرتے ہو، ان کی اتباع کا بھی دم بھرتے ہو، لیکن ہو تو مشرک، بتوں کی پوجا بھی کرتے ہو، بتوں کا پرچار بھی کرتے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے نہ تو بتوں کی پوجا کی اور نہ اس کی تبلیغ کی، اللہ وحدہ لا شریک کی تبلیغ کی۔ تو یہ تو تھا تعلق اس کا، کہ اس رکوع کا تعلق مشرکین مکہ سے کیا ہے۔ ویسے کہتے تو تھے یہودی کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، اور عیسائی کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کی نفی کر دی۔ ما کان ابراہیم و یہودیم ولا نصرانیہ، کہ نہ تو ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے نہ عیسائی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلمہ، بلکہ وہ مسلمان تھے، سب سے کٹ کر اللہ کے ہو گئے تھے۔ وما کان من المشرکین، نہ مشرکین میں سے تھے۔ 3 کی نفی کر دی، 4 کا اس بات ہے، یعنی وہ اس رستے پر تھے جس پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر چلا۔ اس لیے ہم اپنی ملت کو ملت حنیفہ کہتے ہیں، ملت ابراہیمیہ کہتے ہیں۔ بہت ساری باتیں دین ابراہیم کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت میں ہیں۔ تو اس میں جو ہے اتنی بڑی صداقت ہے کہ اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ اس بات موجود ہے، دلائل موجود ہے۔ آج والی ان آیات کے اندر بھی ابراہیم علیہ السلام کی توحید پرستی، خدا وحدہ لا شریک پر ایمان لانا اور اس کی صفات کا بیان ہے۔ اب اور یوں ہی وہ بڑے ہوئے تو انہوں نے اپنے باپ کو بھی سمجھایا، قوم کو بھی سمجھایا، بادشاہ نمرود کے دربار میں پہنچے ان کو بھی سمجھایا، لیکن کسی نے نہ مانا۔ پھر سب سے کٹ کر اللہ کے ہو رہے، گھر سے شروع کیا۔ ان کے والد کے بارے میں یہ بتایا جائے، یہ اتنا بتانا کافی ہے کہ وہ شاہی بت خانہ جو تھا نمرود نے بنا رکھا تھا، اس کے وہ انچارج تھے۔ خود بت گر بھی تھے، بت بناتے بھی تھے اور بت فروش بھی تھے، بت بیچتے بھی تھے، اور اس پہ ان کی گزر بسر بھی ہوتی تھی اور شاہی تقرب بھی حاصل تھا۔ بادشاہ کے بڑے مکرم تھے، جیسے وزراء مشیران کرام ہوتے ہیں۔ تو اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تبلیغ کا سلسلہ گھر سے شروع کیا، اپنے باپ کو سمجھایا، جیسی تفصیل سورۃ مریم میں ہے
لیکن باپ نے مانا نہیں، اسے کہا، دھمکی دے دی کہ میں تمہیں سنسار کر دوں گا ورنہ تم یہاں سے نکل جاؤ۔ انہیں گھر سے نکلا، منظور کر لیا، لیکن توحید کو نہیں چھوڑا۔ تو یہ تفصیل وہاں موجود ہے، یہاں بھی وہی بات ہے۔ ایک اور بات بھی ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغ کے اندر ہمیں نظر مؤثر طریقہ تھا کہ جواب جو ہے وہ مخاطب سے دلوایا جائے تاکہ اس کو پتہ چلے ہاں یا نہ، یا کون سا بہتر ہے کون سا بہتر نہیں ہے۔ تو یہاں حکم ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ اے پیغمبر، آپ ان مشرکین مکہ جو مخاطبین اولین تھے، ان کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذرا واقعہ پڑھ کر سنائیے کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا تھا اور اپنی قوم سے کہا تھا تم کس کی پوجا کرتے ہو، کن کی عبادت کرتے ہو؟ تو وہ کہنے لگے کہ ہم تو بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور ہم دن بھر ان کے سامنے جمے رہتے ہیں، پڑے رہتے ہیں، مجاور بنے رہتے ہیں، ان کی خدمت پہ مامور ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اگلا سوال کر دیا کہ جب تم ان کو پکارتے ہو کیا یہ سنتے بھی ہیں، یا یہ تمہیں نفع بھی پہنچا سکتے ہیں، یا کیا یہ تمہیں نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں؟ تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ کہنے لگے یہ تو ہمیں نہیں معلوم، لیکن یہ کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو جو ہم سے پہلے گزرے ان کو ایسے ہی کرتے ہوئے پایا، سو ہم بھی ایسے ہی کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس نہ دلیل ہے نہ اس کا جواز ہے، کیونکہ وہ کرتے تھے آباء و اجداد، ہم نے بھی کرنا شروع کر دیا۔ دلیل ان کے پاس تھی، ظاہر ہے وہ غلط راستے پر نہیں تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فوراً بریت کا اظہار کیا اور کہا کہ بلا شبہ یہ تمہارے سارے جو بت ہیں، اصنام ہیں، یہ سب کے سب میرے دشمن ہیں، میرے دشمن، میرے دین کے دشمن، میرے عقیدے کے دشمن ہیں، توحید کے دشمن ہیں، اور حقیقت میں تو یہ تمہارے بھی دشمن ہیں، کیونکہ تمہیں یہ جہنم میں لے جائیں گے، سوائے ایک معبود کے جو معبود حق ہے، وحدہ لا شریک ہے، جس کو رب العالمین کہتے ہیں۔ وہ ایسی ذات ہے کہ اس کی یہ صفات ہیں جن میں سے ایک صفت بھی تمہارے ان بتوں کے اندر نہیں ہے۔ وہ اللہ کی ذات کی صفات یہ ہیں کہ اس نے مجھے پیدا بھی کیا اور وہ مجھے رستہ بھی دکھا رہا ہے، اور وہ ذات ہے جو مجھے کھانا بھی کھلاتا ہے، مجھے پلاتا بھی ہے۔ وہ ذات ہے کہ جب میں بیمار پڑتا ہوں تو مجھے شفا بھی عطا کرتا ہے، اور وہ ذات ہے جو مجھے اپنے وقت پر مجھے موت بھی دے گا، موت سے دوچار کرے گا، اور پھر جب وہ چاہے گا مجھے قیامت کے وقت زندہ بھی کر دے گا۔ وہ ایسی ذات ہے کہ میں اس سے امید رکھتا ہوں کہ وہ میری ساری خطائیں، گناہ میری لذت سے معاف کر دے گا قیامت کے دن۔ یہ خلاصہ تھا ان آیات کریمہ کا۔ تو اس کے اندر گویا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ تو ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ توحید کی تبلیغ بھی ہے، عقائد کو صحیح کرنے کا اس کے اندر موضوع ہے۔ تو گویا دوسرے لفظوں میں کہ عقیدے کو صحیح کرنے کا پورا پروگرام موجود ہے، کیونکہ ہم ملت ابراہیمیہ پر ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنا عقیدہ بیان کر دیا خدا کے بارے میں، اور وہی عقیدہ ہمارا بھی ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ فرماتے ہیں وَتْلُو، یہ فعل امر ہے، تلا یتلو سے بنا ہے اور تلاوت سے بنا ہے۔ تلاوت کا معنی ہوتا ہے قرآن مجید کو پڑھنا، ٹو ریسائٹ۔ کسی اور کتاب کو پڑھنے کے لیے تلاوت نہیں کہا جاتا، نہ اخبار کے لیے نہ کسی کتاب کے لیے۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں فلاں اخبار کی تلاوت کر رہا ہوں، فلاں کتاب کی تلاوت کر رہا ہوں۔ یہ تلاوت کا لفظ جو ہے یہ صرف قرآن مجید کے لیے استعمال ہوتا ہے، حدیث کے لیے بھی استعمال نہیں ہوتا، کیونکہ تلاوت کا معنی ہوتا ہے تلا یتلو کا معنی ایک شخص آگے بڑھے اور دوسرا اس کو سن کر اس کے پیچھے پیچھے چلے۔ کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب آتے تھے تو وہ جو آیتیں لے کر آتے تھے ان کو پڑھ دیتے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اتباع میں ان کے بعد پھر ان کو دہرا دیتے تھے، جبرائیل علیہ السلام سن لیتے تھے، اور اس طریقے سے جبرائیل علیہ السلام پہلے پڑھتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے تو صحابہ کرام اس کو سن کر دہرا لیتے تھے۔ پھر یہ اب تک سلسلہ جاری ہے، استاد پڑھتا ہے شاگرد دہراتا ہے، استاد پڑھتا ہے شاگرد دہراتا ہے، اس کو سیکھ کر اس کے مخارج کس طرح مخرج اس کے نکالنے، کس طرح آوازیں نہیں چلنا۔ تو یہ کسی اور کتاب کے لیے ایسا نہیں ہوتا۔ تو فرماتے ہیں وَتْلُو، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آیتیں ہم نے اتاری ہیں اس کو آپ تلاوت فرما دیجئے، علیہم، ان مشرکین مکہ کے سامنے۔ وہ کون سی ہیں؟ نبا ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے متعلق ہے۔ نبا ان کا معنی واقعہ۔ اذ قال لابیہ وقومہ، کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا تھا، ابی ابا باپ کو کہتے ہیں، جب انہوں نے اپنے والد سے کہا تھا وقومہ، اور اپنی قوم سے۔ ان کے باپ کا نام آزر تھا، جس کا نام سورہ انعام کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ قوم سے بھی کہا، کیونکہ باپ بھی قوم میں شامل تھا، وہ بھی شامل ہے، قوم بھی۔ ان کو کہا تھا اور ایک سوال کیا تھا، ما تعبدون، یہ کیا چیز ہے جس کی تم عبادت کرتے ہو؟ ما تعبدون، کس کی عبادت کرتے ہو تم؟
ابدا یعبدو عبادت کرنا، قالو کہنے لگا نعبدو اصناما، ذرا بھی وہ جھجکے نہیں، شرمائے نہیں، ہچکچایا نہیں، انہیں بڑے فخر سے کہا قالو نعبدو اصناما، ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ اصنام صنم کی جمع ہے، اس کا معنی بت، لکڑی کا ہو یا پتھر کا ہو۔ فنظل لہا عاکفین، نظل ہم پڑے رہتے ہیں، ہم جمے رہتے ہیں، ہم مجاور بنے رہتے ہیں دن بھر لہا ان بتوں کے سامنے، عاکفین، عاکفین کا معنی اعتکاف کرنے والے، جو ایک جگہ آرام سے بیٹھ کر سکون کی اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو مجاور کا بھی یہی کام ہوتا ہے کہ وہ قبروں کے اوپر پڑے رہتے ہیں اور قبروں کی کمائی کھاتے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے جو نظر نیازیں لے آتا ہے، یہ ان کا ذریعہ معاش ہوتا ہے، اس کو مجاور کہتے ہیں۔ ویسے مجاورہ، جاورہ یجاور، مجاور کا معنی ہوتا ہے قریب رہنا، جار کا معنی ہمسایہ ہوتا ہے کیونکہ وہ قریب تر ہوتا ہے، تو یہ وہاں سے یہ لفظ آیا۔ تو مانتے ہیں کہ وہ کہنے لگے کہ ہم عبادت کرتے ہیں بتوں کی، فنظل لہا عاکفین، اور ہم دن بھر ان کے سامنے جمے رہتے ہیں، مجاور بنے رہتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں، ان کی صفائی کا، اور کوئی آئے نظر نیازیں لے کر اس کو وصول کرتے ہیں، اور اس طریقے سے ہم ان کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ بڑے فخر سے وہ کہنے لگے۔ قالا، اب ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور سوال کر دیا، حل یسمعونکم، کیا یہ بت تمہاری بات سنتے ہیں؟ سمع یسمع سننا، کیا سنتے بھی ہیں تمہاری بات؟ اذ تدعون، جب تم ان کو پکارتے ہو، جب تم دعا کرتے ہو، ان سے کوئی حاجت روائی کے لیے درخواست کرتے ہو تو تمہاری بات سنتے ہیں۔ اور ینفعونکم، یا تمہیں نفع دیتے ہیں، اور یضرون، یا ضرر پہنچاتے ہیں، ضرر یضر، ضرر پہنچانا، نقصان دینا۔ یہ تین سوال اکٹھے آ گئے، پکارتے ہو تو سنتے ہیں، ایک اس سوال کا جواب۔ دوسرا یہ ہے کہ تم ان کی عبادت کرتے ہو رات دن، تو کیا اس عبادت کے بدلے میں تمہیں نفع کیا دیتے ہیں؟ اور جب تم ان کی بات اگر چھوڑ دو، ان کے تھانوں پہ جانوروں کو ذبح نہ کرو، نظر نیازیں جو ہیں اور کھانا پکا کر ان کے سامنے نہ رکھو، تو کیا یہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ نقصان، جو معبود تو وہ ہوتا ہے، خدا تو وہ ہوتا ہے نفع کا بھی ضامن ہو اور نقصان کا بھی، نفع بھی پہنچا سکتا ہو اور نقصان بھی، دونوں کام ان میں نہیں ہیں۔ اور جب ان کو پکاریں تو وہ سنتا بھی ہو، وہ بھی نہیں سنتے، تو تین کام ہو گئے۔ اب اس کا جواب ان کے پاس نہیں تھا، کہنے لگے قالوا بل وجدنا، کہنے لگے یہ بات تو ہمیں معلوم نہیں ہے، سنتے ہیں نہیں سنتے، نفع دیتے ہیں نہیں دیتے، نقصان پہنچا سکتے ہیں نہیں پہنچا سکتے، لیکن انہوں نے کہا بلکہ اصل بات یہ ہے کہ وجدنا آباءنا، ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا، کذالک یفعلون، اسی طرح کرتے ہوئے، جیسے ہم کر رہے ہیں اسی طرح ہم نے اپنے باپ کو دادا کو ایسے ہی کرتے ہوئے پایا ہے۔ وہ بھی بتوں کے سامنے اسی طریقے سے بیٹھے رہتے تھے، مجاور بنے رہتے تھے، اور ان کی عبادت کرتے تھے، جن سے حاجت روائی مشکل کشائی کی درخواستیں کرتے تھے۔ تو ہم بھی ان کو دیکھا دیکھی جب ہوش سنبھالا تو ہم بھی ویسے ہی کرنے لگے ہیں، ہمیں یہ پتہ نہیں ہے۔ یہ بل نے آگے پچھلا سارا مسئلہ ختم کر دیا، بلکہ ہم نے پایا، گویا یہ دوسرے لفظوں میں ہم نے تقلید آبا کی، اپنے آبا اجداد کی تقلید کی، ان کے پیچھے پیچھے چلے، ہم نے غلط سلط کو نہیں دیکھا یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، بلکہ ہم نے ان کو آبا و اجداد کو جو کرتے ہوئے پایا ویسا ہم نے اس کی نقل اتاری۔ تو اس لیے تقلید آبا جو ہے وہ آنکھیں بند کر کے کرنا، جس کو بلائنڈ فیتھ کہتے ہیں، وہ غلط ہے۔ اگر باپ غلط کر رہا ہے تو بیٹے کو اس باپ کو بھی سمجھانا چاہیے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو سمجھایا تھا، اور اگر باپ صحیح کر رہا ہے تو اسے تقلید کرو۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جیسے باپ کرتا ہے، دادا کرتا ہے، اسے بیٹا بھی کرے، پوتا بھی کرے۔ یہ تقلید جو ہے اندھی تقلید، اس سے منع کیا گیا ہے، جگہ جگہ اس کی منع آئی، ممانعت آئی ہے۔ تو ہمارے ہاں یہ ایک روایت پر کہ باپ دادے کی بات پر اس کی لکیر کے فقیر نہیں بنیں گے تو پھر ہمیں کوئی کیا کہے گا؟ یہ تو بے غیرتی بات ہے کہ بیٹے نے باپ کے کو چھوڑ کر ایک الگ رستہ تراش کر دیا، ایک الگ رواج اور رسم کو بنا لیا، اپنا لیا، تو یہ طریقہ غلط ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ صحیح وہ ہے جو قرآن و حدیث کے معیار پر پورا اترے۔ اگر وہ باپ ہے، اگر وہ دادا ہے، اس کا کیا ہوا عمل قرآن و حدیث کے معیار پر پورا نہیں اترتا تو غلط، اور اگر اترتا ہے تو ٹھیک، پھر اس کی نقل اتارو، لیکن اگر نہیں اترتا تو اس کی نقل مت کرو۔ حدیث میں واضح طور پر آتا ہے لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اگر باپ غلط کام کر رہا ہے تو اس کی تقلید کرنا منع ہے، روک دیا گیا ہمیں۔ اللہ اور رسول کے خلاف کوئی بات کہیں تو اولاد پر فرض ہے کہ اس کی بات صاف کہہ دیں، ہم نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے؟ اللہ کا حکم یہ کہتا ہے آپ باپ ہیں، آپ یہ کہتے ہیں، ہم نہیں مانیں گے۔ حدیث کے اندر بھی یہ بات موجود ہے۔ تو یہ ساری باتیں بتا دی گئی ہیں۔ اگر کوئی شخص آبا و اجداد کی تقلید کرنے پہ مصر ہے تو وہ اپنا ذمہ دار خود ہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد تھے،
وہ نہیں مانے تو اپنے وہ اعمال کے خود ذمہ دار ہوں گے۔ اور ابراہیم علیہ السلام جو ہے انہوں نے سمجھانے کا حق ادا کر دیا، پورا رکوع بیان کر دیا صورت مریم کے اندر، بڑی کوشش کی، حتیٰ کہ بعد تک گھر سے نکل گئے پھر بھی ان کے لیے دعا کرتے رہے، ہدایت کی دعا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کر دیا استغفار سے بھی، دعا سے بھی۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ ان کے باپ نے ایمان آخری دم تک نہیں لے آنا، روک دیا گیا کہ یہ اللہ کا دشمن ہے، تیرا بھی دشمن ہے، میرا بھی دشمن ہے، اس کے لیے دعا کرنا غلط ہے، منع کر دیا گیا۔ فرماتے ہیں کہ اگلی بات یہ آئی کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا افرائی تم، کیا بھلا دیکھا بھی تم نے کبھی مشاہدہ بھی کیا تم نے، ما کنتم تعبدون، جن کی تم عبادت کرتے آئے ہو، ساری تمہاری عمر گزری ہے جن کی عبادت کی، جن کی پرستش کی، انتم تم بھی و آباؤکم الاقدمون، اور تمہارے گزشتہ آباء و اجداد بھی جن کی عبادت کرتے آئے ہیں، کبھی ان کی ماہیت، ان کی کیفیت، ان پر غور بھی کیا ہے تم نے؟ وَإِنَّهُمْ، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے سامنے، اپنے باپ اور اپنی قوم کے سامنے اپنا عقیدہ حق بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي، بے شک یہ تمہارے سارے اصنام، اوثان، بت جتنے تم نے بنا رکھے ہیں پرستش کے لیے، ایک شاہی بت خانہ بھرا ہوا تھا، جیسے صورت انبیاء کے اندر ذکر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب کو ریزہ ریزہ کر دیا تھا، اور یہ ثابت کیا تھا کہ سارے بت مل کر بھی میرا بال بیکا نہیں کر سکے، میں نے ان کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیا ہے، نہ ان کا نقصان ہے، نہ تم میرا نقصان کر سکے ہو، کوئی نقصان نہ ان کر سکے۔ انہوں نے آگ جلائی، اس میں ڈالا کہ جل کے بھسم ہو جائے گا، اللہ نے بچا لیا، اور بتوں نے بھی کوئی نقصان نہ پہنچایا، تو ثابت ہو گیا کہ موحد کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا سوائے اللہ کی ذات کے۔ تو فرماتے ہیں فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي، یہ سب کے سب بت، اصنام اور اوثان، عدوٌّ لِّی، میرے دشمن ہیں۔ عدو کا لفظ دشمن کے لیے آتا ہے، عداوت سے بنا دشمنی، عدو واحد بھی ہے، جمع بھی ہے، اگرچہ اس کی جمع اعداء آتی ہے لیکن یہ واحد ہو کر جمع کا معنی دیتا ہے۔ بے شک یہ سارے کے سارے بت جو ہیں یہ میرے دشمن ہیں، الا رب العالمین، سوائے رب العالمین کی، جو معبود حق ہے، جو تمام عالموں کا پروردگار ہے، وہ میرا دوست ہے، اور میں اس کا دوست ہوں، میں اس کا خلیل ہوں، خلیل اللہ یہ ان کا لقب تھا، تو باقی سب میرا دشمن ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی صفتیں بتاتے ہیں کہ وہ صفتیں ایسی ہیں کہ اس ذات برحق کے اندر تو موجود ہیں، لیکن تمہارے اصنام میں سے کسی صنم، کسی بت کے اندر وہ صفت نہیں پائی جاتی، ایک صفت بھی۔ مطلب پہلی صفت یہ ہے کہ الذی خلقنی، کہ اللہ تعالیٰ نے ہی مجھے پیدا کیا، وہ رب العالمین ہے جس نے مجھے پیدا کیا، خلقنی وہو یہدینی، اور وہ مجھے ہدایت بھی دیتا ہے، مجھے رستہ بھی دکھاتا ہے۔ یہ نون جو آخر میں آ رہی ہے اس سے نیچے زیر، اس کا معنی مجھے یا میرا بنتا ہے۔ ہوا یہدینی، وہ مجھے ہدایت دیتا ہے، وہ مجھے صحیح رستہ دکھاتا ہے اس کی۔ اور تمہارے بتوں کے اندر یہ دونوں خوبیاں نہیں ہیں، نہ ان میں سے کسی بت نے کسی انسان کو پیدا کیا ہے اور نہ وہ رستہ دکھا سکتے ہیں، وہ تو خود گمراہ ہے، وہ تو اپنے وجود کے لیے محتاج ہے کسی سنگ تراش کے، کسی سنگ تراش پر۔ وہ صنم بنانے والے نے، بتگر نے ان کو بنایا تیشے سے کاٹ کاٹ کر اس کی شکل دے دی، وہ اپنے وجود کے لیے محتاج ہیں کسی سنگ تراش کے، چاہے جائے کہ وہ کسی انسان کو پیدا کرے، ہو ہی نہیں سکتا۔ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، کہ نہ تو وہ کسی کو خلق کر سکتے ہیں، پیدا کر سکتے ہیں، وہ ہم یخلقون، وہ تو خود پیدا کیے گئے، انسان کی پیداوار ہے، انہوں نے ان کو تراش خراش کے بت بنا دیا، تو وہ تو بالکل اموات غیر احیاء، وہ تو مردہ ہیں، بے جان ہیں، ان کی زندگی ہے ہی نہیں۔ ما یشعرون ایان یبعثون، ان کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی یا کب لوگ دوبارہ اٹھیں گے، تو یہ جگہ جگہ ان کی کی گئی ہے مذمت۔ فرماتے ہیں اس نے مجھے پیدا کیا اور مجھے ہدایت بھی دیتا ہے۔ اگلی بات، والذی، وہ اللہ کی ذات، رب العالمین کی ذات وہ ہے، ہوا یطعمنی، وہ مجھے کھانا بھی کھلاتا ہے، اطعم یطعم، اطعام تو عام میں نہ کھانا، کھانا بھی مجھے کھلاتا ہے، و یسکینی، اور مجھے پلاتا بھی ہے۔ سقا یسکی کا معنی ہوتا ہے پانی پلانا، شربت پلانا، کوئی اور چیز، دودھ پلانا، پلانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ساقی اسی سے بنا ہے، ساقی پلانے والے کو کہتے ہیں۔ وہ مجھے کھانا بھی کھلاتا ہے، وہ یسکینی، اور مجھے پلاتا بھی، اس میں نون ذرنی کا معنی مجھے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں، مرض سے ہے، بیماری سے، وَإِذَا مَرِضْتُ، جب میں بیمار پڑتا ہوں تو فَهُوَ يَشْفِينِ، تو وہی تو مجھے شفا بھی دیتا ہے۔ یشفین، شفا، یشفی، شفا دینا، اس میں نون ذرنی پھر وہی مجھے۔ اول حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ادب دیکھیں کہ بیماری کو اپنے طرف منسوب کیا، کہ جب میں بیمار پڑتا ہوں، حالانکہ بیماری جو ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے، لیکن انہوں نے سوء ادب کر سمجھتے ہوئے بیماری کو اپنی طرف منسوب کیا اور شفا کو اللہ کی طرف منسوب کر دیا۔ جب میں بیمار پڑتا ہوں،
جب مجھے کوئی مرض لائق ہوتا ہے فہو یشفین، تو وہ مجھے شفا دیتا ہے، وہی مجھے شفا دیتا ہے، وہی ہوا آ گیا اس میں، تو ہوا یہ تاکید کے لیے ہے۔ حالانکہ ہوا یشفین میں بھی چھپا ہوا تھا وہ، لیکن ہوا الگ لگا کر تاکید کرتی شفا ہے ہی اسی کے پاس، کسی اور کے پاس ہے ہی نہیں، نہ دوائی کے اندر ہے نہ ڈاکٹر کے پاس ہے، اللہ شافی الامراض ہے۔ والذی یمیتنی، اور وہی ذات ہے رب العالمین کی جو مجھے موت سے دوچار کرے گا۔ یمیتو، اماتا یمیتو اماتتن، موت دینا، یہ مضارع کا صیغہ ہے، چونکہ ابھی حضرت ابراہیم علیہ السلام زندہ ہیں اور موت تو وقت پر آئے گی، اس لیے ان کے لیے مضارع کا لفظ استعمال کیا گیا۔ پچھلے جو ماضی کے لفظ تھے برز تو جو ہے وہ خلقنی، وہ ماضی کا صیغہ تھا، مجھے پیدا کیا، وہ پیدا کر چکے ہیں، لیکن یہدین یہ مضارع کا صیغہ ہے کہ ساری زندگی وہ رستہ دکھائے گا۔ یتیمو، ساری زندگی کھانا کھلائے گا، ساری زندگی پلائے گا، مضارع کے صیغے ہیں۔ مرض تو جب میں بیمار پڑتا ہوں تو اس کے اندر اذا نے مضارع کا صیغہ پیدا کر دیا، اور یشفین پھر مضارع کا ہے۔ والذی، اور وہ ذات ہے یمیتنی جو مجھے موت دیتی ہے، جو مجھے مارتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا ایک نام الممیت بھی ہے، الممیت، موت دینے والا۔ موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، زندگی بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ ہماری غلط فہمی ہے کہ فلاں چیز میں ہے، فلاں گولی میں موت ہے، زہر میں موت ہے، یہ چیزیں کافی غلط ہیں۔ اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو زہر پینے والوں کو بھی بچا لیتا ہے، گولیوں کی بوچھاڑ میں بچا لیتا ہے۔ والذین یمیتنی، وہ ذات وہ ہے جو مجھے موت سے دوچار کرتی ہے، ثم یحیین، پھر وہ مجھے زندہ بھی کرے گا۔ یحیی، احیا یحیی، احیا کا معنی زندہ کرنا، اور یحیینی کا مجھے زندہ کرے گا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کے لیے بولا گیا ہے۔ یہ دو کام بھی وہی اللہ کرتا ہے، رب العالمین کرتا ہے۔ تمہارے بتوں میں یہ سکت نہیں، استطاعت نہیں کہ مجھے موت دے سکیں یا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر سکیں۔ پھر یہ کہ وہ ذات ایسی ہے کہ والذی اطمعو، کہ میں طمع رکھتا ہوں، میں امید رکھتا ہوں۔ والذی اطمعو، طامع یطمع، امید رکھنا، مجھے امید ہے اس بات کی اس ذات سے کہ ان یغفر لی، کہ وہ مجھے معاف کر دے گا۔ کیا؟ خطیئتی، میری خطاؤں کو۔ خطیئتن جمع اس کی خطایا آتی ہے، خطیئات بھی آتی ہے، اور اس کا معنی خطائیں، غلطیاں، گناہ۔ مجھے اللہ کی ذات سے پکی امید ہے، امید واثق ہے کہ وہ مجھے میری خطاؤں کو معاف کر دے گا، کہ وہ بخشنے والی ذات جو ہے غفار الذنوب ہے، گناہوں کو بخشنے والی ذات وہ اللہ کی ذات ہے، کوئی اور گناہوں کو بخش نہیں سکتا۔ اس لیے ہمیں جب بھی استغفار کرنے کی ضرورت ہو تو اللہ سے ہم کہتے ہیں استغفر اللہ، میں اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب، ہر گناہ سے، واتوب الیہ، اور اسی سے توبہ کرتا ہوں۔ یہ استغفار کا مختصر سا ایک جملہ ہے، استغفر اللہ، کہ میں اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، اور من کل ذنب، ہر گناہ سے، چھوٹا بڑا گناہ ذنب، واتوب الیہ، اور اسی سے توبہ کرتا ہوں۔ کبھی یوں بھی کہا جاتا ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اس کو سید الاستغفار کہتے ہیں۔ اس کا مقام، اس کا درجہ بڑا ہوا ہے اس کا، لیکن مختصر تر وہ ہے جس میں گناہوں کی بخشش اور توبہ دو چیزیں آتی ہیں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، میں اس ذات سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں جو حی اور قیوم ہے، زندہ بھی ہے، قائم رکھنے والا بھی ہے، اور اسی سے توبہ کرتا ہوں۔ اس کا ترجمہ ہوا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں امید رکھتا ہوں اللہ کی ذات سے کہ وہ میری خطاؤں کو بخش دیں گے۔ تو بخشنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، دنیا کے اندر، کائنات کے اندر۔ یہ عیسائیوں کے اندر ایک عقیدہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو مذہبی رہنما ہوتے ہیں، پوپ، پادری اور بشپ اور آرچ بشپ، جو بڑے بڑے عہدوں پر ہوتے ہیں، تو وہ بھی گناہوں کو معاف کر سکتے ہیں۔ اور انہوں نے اس عقیدے کو اتنا اپنایا کہ گناہوں کی تقسیم کر ڈالی۔ یہ گناہ اس قسم کے جو چھوٹے ہیں، یہ چھوٹا پادری معاف کر سکتا ہے، اسی طرح بڑا والا کر سکتا ہے، اس اوپر پوپ کر سکتا ہے، اس اوپر بشپ کر سکتا ہے، پھر آرچ بشپ کر سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے پھر ان کی فیسیں بھی رکھ دی کہ چھوٹا گناہ ہے تھوڑی فیس ہے، بڑا گناہ بڑی ہے۔ تو یہ انہوں نے اس کو سورس آف انکم بنا لیا مغفرت کو، حالانکہ وہ بس پیسے بٹورنے والی بات ہے۔ کہاں تو گناہ تو کرتے ہیں اللہ کے حکم کو توڑ کر، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اور پادری کون ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کو معاف کرنے والا؟ وہ تو خود گناہ گار ہے، اس کو تو خود مغفرت کی اور استغفار کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے یہ بڑا عجیب سا عقیدہ ہے، مسلمانوں میں یہ بات نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بات ہے کہ غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، لیکن یہ ہم دو قسم کی بات کرتے ہیں، یا تو حقوق اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں
اللہ کے حقوق کو توڑتے ہیں، یا پھر ہم بندوں کے حقوق کی نافرمانی کرتے ہیں، اس کو تلف کرتے ہیں۔ اگر اللہ کے حقوق کو توڑا ہے، اس کو تلف کیا ہے، تو اس کی بخشش صرف اللہ کے ذمہ ہے، اور اگر بندوں کے حقوق جو ہیں اس کو تلف کیا ہے تو اس کی معافی بندوں سے مانگنی چاہیے۔ ہم کسی شخص کی جیب کاٹتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، تو وہ شخص جب تک معاف نہیں کرے گا اور رشوت کے پیسے واپس نہیں کریں گے، وہ معافی نہیں ملے گی۔ ہم کسی کی زبردستی جبر کر کے کسی کی زمین پر قبضہ کر لیتے ہیں، اور پھر اللہ سے گڑ گڑا کر دعا بھی کرتے ہیں، توبہ بھی کرتے ہیں، حج بھی کراتے ہیں، وہ معاف نہیں ہوتا۔ یہ یقین سمجھیں، یہ بندے کے حق کو، اس نے کمزور بندہ تھا، اس کا حق تلف کیا، یا کوئی بیوہ تھی، اس کے مکان پر قبضہ کر لیا، قبضہ کرو ایسے ہی کرتے ہیں، سونگتے پھرتے ہوتے ہیں کہ کہاں کوئی قطع عرضی ہے جس کو ہم عطیہ لیں، اور وہ پہنچ کر وہاں کچھ کر بھی نہیں سکے گا، مقدمہ بھی نہیں لڑ سکے گا، اس کے پاس پیسے نہیں، سکت ہی نہیں ہے، مل ملا کے ملی بھگت سے قبضہ گروپ بنتا ہے، ایسے نہیں بن جاتا۔ قرآن مجید میں روکا گیا ہے کہ افسران بالا کے پاس تم اس لیے مت جاؤ کہ تم ان کو دے دلا کر لوگوں کا حق مانگ لو، غصب کر جاؤ، اس سے روکا گیا ہے۔ تو اس لیے دوسرے پارے کے اندر یہ آیت آتی ہے۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے، یہ چھوٹی سی چھوٹی چیز جو ہے اس کے لیے بھی حکم یہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں فرمایا کہ مسلمان کسی مسلمان کی کوئی چیز نہیں لیتا الا بطیب خاطر، اس کی دل کی رضامندی سے لیتا ہے، اس کی اجازت سے لیتا ہے، اجازت نہیں تو نہیں لے گا۔ تو ہم بڑی بڑی چیزیں غصب کر دیتے، ہڑپ کر جاتے، تو فرماتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ میں امید رکھتا ہوں کہ یغفر لی، کہ وہ مجھے معاف کر دے گا، خطیئتی، میری خطائیں، کب؟ یوم الدین، جزا والے دن، قیامت والے دن۔ یوم دن کو کہتے ہیں، دین کا معنی ایک تو دین ہوتا ہے، ہمارے پاس مثلا دین اسلام ہے، لیکن ایک دین کا معنی جزا، جیسے مالک یوم الدین، ہم الحمدللہ رب العالمین ہم پڑھتے ہیں، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، وہ مالک روز جزا کا، کیونکہ اس میں لین دین ہوتا ہے، جس نے حق غارب مارا وہ ہوتا ہے، اس کو حق دلایا، اس سے حق دوسرے کو دلایا جاتا ہے جس کا حق اس نے غصب کیا ہوتا ہے۔ سارا انصاف تو اصل میں وہاں ہوگا، دنیا انصاف کی جگہ نہیں ہے، اگرچہ یہاں بھی انصاف بعض اوقات ہو جاتے ہیں، لیکن سزائیں بھی ملتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اصل جو فورم ہے وہ قیامت کا دن، میدان حشر ہے، جہاں وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے تھوڑی سی نیکی کی ہوگی ذرہ کے برابر، وہ بھی اسے دیکھ لے گا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر اس کو برائی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا، اس کو دینا پڑے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کا وہ اللہ تعالیٰ کی عدالت ہوگی، اس سے بچ کر کوئی نہیں جا سکے گا۔ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی، حق کا حق اور باطل کا باطل کر دیا جائے۔ تو یہ ہے ہماری آج کی آیتوں کا۔ اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمارے لیے دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ اپنے باپ دادوں کی تقلید کرنا، آنکھیں بند کر کے، بلائنڈ فیتھ، اندھی تقلید، وہ اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ ہر بات کو پرکھنا چاہیے دین کی کسوٹی پر، قرآن و حدیث پر۔ اگر وہ بات اسلام میں جائز ہے تو جی بسم اللہ سر آنکھوں پہ رکھو، پوری کرو، اور اگر اس کی مخالف ہے تو باپ کو کہہ دو، ماں کو کہہ دو کہ یہ بات ہماری دین اسلام سے ٹکراتی ہے، آپ بھی اس کی اصلاح کریں اور میں بھی نہیں چلتا۔ دوسری بات جو اس کے اندر آتی ہے وہ یہ کہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتائی ہیں، یہ عقائد سے تعلق رکھتی ہے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، کسی اور نے نہیں پیدا کیا، ہدایت بھی وہی دیتا ہے، اس کے ہاتھ میں ہے، کھلاتا بھی وہی ہے، پلاتا بھی وہی ہے۔ یہ ایک عقیدہ ہے۔ ہماری دکان ہمیں نہیں کھلاتی، ہمارے کھیت ہمیں نہیں کھلاتے، ہماری ملازمت ہمیں نہیں کھلاتی، ہمیں اللہ کھلاتا ہے، اللہ پلاتا ہے۔ اور بیماری ہو تو پھر اس کا عقیدہ یہ ہے کہ شفا اسی کے پاس ہے، کسی اور کے ہاں کہنا کہ یہ لوگ بھولے پن میں کہہ دیتے ہیں فلاں ڈاکٹر کے ہاتھ میں بڑی شفا ہے، تو ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا نہیں ہوتی، اللہ کے پاس شفا ہوتی۔ ٹھیک ہے وہ ایکسپرٹ بہت ہے اور اس کے پاس نسخے بھی بڑے اچھے اچھے ہیں، شہرت پھیلی ہوئی ہے، لیکن شفا تو اللہ کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں۔ یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ دوا بھی استعمال کرو، اسباب کی دنیا میں ہم رہتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس بھی جاؤ، پوری کوششیں کرے وہ، اور لیکن یہ عقیدہ رکھے کہ شفا اللہ کے پاس ہے۔ بڑے بڑے جو ہسپتال ہیں ان میں یہ آیت لکھی بھی ہوتی ہے، الائڈ اسپتال فیصل آباد میں بڑا موٹا سا لکھا ہوا، اذا مرضت وهو یشفین، عقیدے کو درست کرنے کے لیے، مریضوں کو بتانے کے لیے، جب میں بیمار پڑتا ہوں تو شفا وہ دیتا ہے۔ تو دوسرا اگلا عقیدہ یہ ہے کہ مارتا بھی وہی ہے، موت اللہ کے حکم سے آتی ہے، کسی اور طرف سے نہیں۔ اور ایک عقیدہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ بھی ہونا ہے، حساب کتاب کے لیے میدان حشر میں جمع بھی ہونا، اللہ کے حضور پیش بھی ہونا، یہ بھی عقیدہ ہے۔ اور یہ بھی عقیدہ ہے کہ ہمیں امید اللہ کی رحمت سے رکھنی چاہیے، نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اگر غلطیاں ہو گئی ہیں،
خطائیں ہو گئی ہیں تو اس کی مغفرت کا طریقہ بھی بتا دیا کہ اللہ سے توقع رکھو، اس سے معافی مانگو، اور قیامت والے دن وہ دنیا کے اندر یہ معافی ہوتی ہے، قیامت والے دن تو اس معافی کا اس کے ثمرات ملتے ہیں۔ توبہ یہاں ہوتی ہے، قیامت کے دن توبہ نہیں ہوگی، یہ جگہ توبہ کی ہے، غلطیاں جس دنیا میں کی ہیں اسی دنیا کے اندر توبہ اور مغفرت ہے، قیامت کو تو ان غلطیوں کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اس لیے حکم یہی ہے کہ جو ہی غلطی ہو اس کے فوراً بعد توبہ کر لو۔ بعض اوقات موت مہلت نہیں دیتی، ذہن سے بات اتر جاتی ہے، غلطی رہتی ہے ہمارے نام اعمال پر، تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ ان آیات کا ترجمہ ایک بار پھر سماعت فرما لیں۔ فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تلاوت فرما دیں، آپ پڑھ کر سنا دیجئے علیہم ان مشرکین مکہ کے سامنے نبأ ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ۔ اذ قال، یہ واقعہ کب کا ہے؟ اذ قال لأبیہ وقومہ، کہ جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا ما تعبدون، یہ تم کن کی عبادت کرتے ہو، کس کی عبادت کرتے ہو؟ قالوا، کہنے لگے نعبد اصناما، کہ ہم تو بتوں کی عبادت کرتے ہیں، فنظل لها عاکفین، اور ہم اسی کی مجاوری پر پڑے رہتے ہیں، جمے رہتے ہیں اور ان کی خدمت میں معمور ہیں۔ اور فرماتے ہیں قالا، پھر سوال کیا ابراہیم علیہ السلام نے، هل یسمعونکم، کیا وہ تمہاری دعا سنتے ہیں؟ اذ تدعون، جب تم دعا کرتے ہو، جب تم ان کو پکارتے ہو سنتے بھی ہیں؟ اور ینفعونکم، یا تمہیں نفع دیتے ہیں؟ اور یضرون، یا تمہیں ضرر پہنچاتے ہیں؟ یہ سوال کیے انہوں نے۔ قالوا، کہنے لگے یہ ہمیں نہیں پتا، لیکن بلکہ اصل بات یہ ہے کہ وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، ہم نے اپنے گزشتہ آباء و اجداد کو پایا ہے اسی طرح کرتے ہوئے، کذالک، اسی طرح یفعلون، کرتے ہوئے۔ قالا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا افرأیتم، کیا بھلا دیکھا بھی تم نے؟ پھر سوال ہے، آکمنا سوال، کیا بھلا دیکھا تم نے؟ ما کنتم تعبدون، تم کس چیز کی پوجا کرتے آئے ہو، عبادت کرتے آئے ہو؟ انتم، تم بھی، وآباؤکم الاقدمون، اور تمہارے گزشتہ باپ دادا بھی۔ کبھی سوچا اس پر کہ تم عبادت کر رہے ہو تو کس کی کر رہے ہو؟ وَإِنَّهُمْ، سو سنو، میرا عقیدہ یہ ہے کہ وَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي، یہ تمہارے سب اصنام اوثان جو ہیں سب کے سب میرے دشمن ہیں، الا رب العالمین، سوائے رب العالمین کے۔ رب العالمین کون ہے؟ الذی خلقنی، جس نے مجھے پیدا کیا، وَهُوَ یہدین، سو وہ مجھے ہدایت بھی دیتا ہے، رستہ بھی دکھاتا ہے، صحیح اور غلط کے درمیان تمیز کرنے کی مجھے صلاحیت عطا کرتا ہے۔ والذی هو یطعمنی ویسقین، اور وہ رب العالمین وہ ذات ہے جو مجھے کھانا بھی کھلاتا ہے اور مجھے پانی بھی پلاتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ، اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو فَهُوَ یشفین، وہ مجھے شفا بھی دیتا ہے۔ والذی یمیتنی، اور وہی ذات ہے رب العالمین کی جو مجھے موت بھی دے گا اپنے وقت پر، ثم یحیین، اور وقت آنے پر قیامت کے دن وہ مجھے زندہ بھی کرے گا۔ والذی، اور وہ ذات ہے اطمع ان یغفر لی خطیئتی، کہ میں امید رکھتا ہوں اس ذات سے کہ وہ مجھے میری خطائیں بخش دے گا یوم الدین، قیامت والے دن، اور میرا نام اعمال پاک کر دے گا۔ آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور باقی چیزیں ہیں، اور آخر پر کچھ بتایا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔